الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون القول البدیع میں امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کوئی بندہ شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو جس نے یہ درود پاک پڑھا ہے میرے محبوب پر. تو ہر لمحہ ہر گھڑی ہر لحظہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں. تو عزیزان گرامی قدر ناظرین کرام 15 شعبان المعظم کی رات وہ عظیم رات ہے جس کے متعلق مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ تاجدار حل عطا منبع جود و سخا جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها، جن کے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے جب بندہ 15ویں شعبان کی رات کو پائے، جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں؟ اور اسی طرح کے رب ذوالجلال کی طرف سے ندائیں آتی ہیں اور یہ طلوع فجر تک یعنی فجر کے وقت تک یہ اسی طرح ندائیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے جاری و ساری رہتی ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام یہ 15 شعبان کی رات بڑی مقدس رات ہے. رب ذوالجلال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، رب کعبہ کا فرمان ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس کے پیش نظر بھی ہر رات ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی چاہیے اور ہر لمحہ ہر گھڑی رب ذوالجلال نے جو عرش سے نور عطا کیا ہے ہمیں. سورہ بقرہ کی آخری آیہ مبارکہ جو ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہر لمحہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے
ہر لمحہ اپنے رب کو منانا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں جب یہ وبا بھی عام پھیل چکی ہے اور پوری انسانیت اس سے پریشان ہے تو ہمیں رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے۔ آیہ مبارکہ ہے رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو، یعنی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر مصیبتیں اور آزمائشیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ میرا رب تو فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، آیہ مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی میں لگ جاؤ۔ جب تم اپنے رب کی بندگی میں لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں بھوک ہوگی تو رزق وہ میرا رب عطا کرے گا۔ اگر تمہیں کوئی خوف ہوگا، جس طرح یہ وائرس کا خوف ہمارے دلوں میں آ چکا ہے، جب تمہیں کوئی خوف ہوگا تو میرا رب جو ہے وہ امان عطا کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ناظرین کرام، ہر لمحہ ہر ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھیں، اور یہ جو مقدس رات آ رہی ہے اس رات میں اپنے رب کو منائیں، رب کو راضی کریں، رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کریں، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے معافی طلب کریں اور دعا کریں کہ رب ذوالجلال پوری انسانیت پر، پوری امت مسلمہ پر خیر فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش اور بھی ہے، یہ عابد مووی اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو اسلامک ویڈیو جو ہے وہ آپ کو نظر آتی رہیں گی اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو۔ دعا ہے رب کعبہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔